بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 7 دعائیں پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی اور اس کی برکت سے وہ آگ سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اس دعا کو کسی بھی مصیبت، دکھ اور غم کی گھڑی میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تھی، جس کی برکت سے آپ علیہ السلام زندہ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت کے وقت ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسلم یعنی قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ ایک رات میں سو نہ سکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس وجہ سے؟ اس نے کہا، مجھے بچھو نے کاٹا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے تو انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک، اور جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کسی اچانک مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اے اللہ اس طرح حفاظت فرما جیسے بچے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان دعاؤں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا طالب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے اور ان دعاؤں کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔